والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ تخت و تاج نہ لال و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ لال و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی بات کرو، بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی بات کرو. سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات کرو، وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات کرو. اگر خاموش رہوں میں تو تمہیں سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں ہدیہ درد و سلام پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحبہ وسلم. ایک بار اور ہدیہ درد و سلام پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور ہدیہ درود پیش فرمائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافی الابدان و شفائها و نور الافکار و ضیائها والی وصحبہ دائما ابدا. مجھ سے پہلے دو بہترین تقریریں آپ حضرات نے سماعت فرمائی. کم ٹائم میں ہمارے علماء کرام نے جو بھی بیان کیا بہت اچھا بیان کیا. انداز سب کا الگ الگ ہوتا ہے لیکن موضوع تو ایک ہی ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ. ہمارے اسٹیج پر جب بھی کوئی بیان ہوتا ہے، جب بھی کوئی کلام ہوتا ہے تو اس کا عنوان، اس کا موضوع زیادہ سے زیادہ ایک ہی ہوتا ہے، ذات محمد الرسول اللہ. جو بھی آتا ہے کوئی رسول کے معجزے سناتا ہے، کوئی رسول کے کمالات بتاتا ہے، کوئی رسول کے سیرت پاک کے مختلف گوشوں پہ روشنی ڈالتا ہے. کہنے کا منشا یہ ہے کہ سب کا عنوان ہے محمد الرسول اللہ. اور اسی لیے تشریف لائیے مولانا مفتی جنید عالم صاحب. ادھر آ جائیے اور آ جائیے. دو شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وصحبہ وسلم. تو ہمارے اسٹیج پر ایک فریاد، ایک شکایت آتی رہتی ہے. بہت سی جگہوں پر یہ سننے میں آتا ہے کہ یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اسٹیج پر سے صرف محمد الرسول اللہ ہی کو سمجھایا جاتا ہے.
یہ لوگ کبھی لا الہ الا اللہ پہ تو گفتگو ہی نہیں کرتے. کبھی توحید پر بھی بات کرنی چاہیے، کبھی ربوبیت کو بھی سمجھانا چاہیے، کبھی الہیت و الوہیت پر بھی گفتگو ہونی چاہیے، کبھی اللہ اللہ بھی ہونا چاہیے. یہاں تو آئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جو بھی سنی عالم آیا تو حضور ہی کا بیان. کوئی نبی کے حسن و جمال کو بتاتا ہے، کوئی نبی کے جود و نوال کو بتاتا ہے، کوئی نبی کے ملک و مال کو بتاتا ہے، کوئی نبی کے حسن و جمال کو بتاتا ہے، کوئی نبی کے معجزہ بیان کرتا ہے، کوئی نبی کے کمالات کو بتاتا ہے، کوئی نبی کی مکی زندگی، کوئی نبی کی مدنی زندگی، کوئی ہجرت کی بات. سارے 1400 سال ہو گئے نبی کو سمجھاتے سمجھاتے، اور ابھی بھی یہ چپ نہیں ہوتے. ارے کبھی اللہ اللہ بھی کرو، کبھی توحید پر بھی بات کرو، کبھی ربوبیت کا بھی چرچا کرو، کبھی الہیت پر بھی گفتگو کرو. لا الہ الا اللہ کو بھی تو سمجھاؤ. یہ ایک اعتراض بار بار اسٹیج پہ آتا ہے اور ہر صدی میں آیا. تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ہم کیوں سمجھاتے محمد رسول اللہ کو. ہم لوگ لا الہ الا اللہ کو سمجھانے ہی کے لیے محمد رسول اللہ کو سمجھاتے ہیں. ہم نبی کو اسی لیے سمجھاتے ہیں کہ جب نبی تمہاری سمجھ میں آ جائے گا تو اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. جو نبی کو ہی نہیں سمجھا وہ نبی کا اسلام کیا سمجھے گا؟ وہ نبی کا قرآن کیا سمجھے گا؟ وہ نبی کی ہدایات کیا سمجھے گا؟ وہ نبی کے فرمان کیا سمجھے گا؟ وہ نبی کی سنتیں کیا سمجھے گا؟ تو ہم خدا ہی کو سمجھانے کے لیے نبی کو سمجھاتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دائی سمجھ میں نہ آئے اور اس کی دعوت سمجھ میں آئے، ہادی سمجھ میں نہ آئے اور اس کی ہدایت سمجھ میں آئے، قائل سمجھ میں نہ آئے اور اس کا قول سمجھ میں آ جائے، ذاکر سمجھ میں نہ آئے اور اس کا ذکر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرشد کو نہیں سمجھا ارشاد سمجھ لے، صاحب قرآن کو نہیں سمجھا قرآن سمجھ لے، صاحب اسلام کو ابھی تک نہیں سمجھا اس کا اسلام سمجھ لے؟ تو سنو، محمد رسول اللہ کو سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ جائے. لا الہ الا اللہ. اور اسی کا اگر آج ہم گفتگو کا عنوان بنا لیں لا الہ الا اللہ، چلو اسی کو بیان، اسی کو بنا لیں. لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. ٹھیک، بالکل صحیح ترجمہ. نہیں ہے کوئی الوہیت والا اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی ربوبیت والا اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی مستحق عبادت اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی سجدے کے لائق اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا. یہ مطلب. لیکن اس کی تہ میں، اس کی تشریح میں جب لوگ اترتے ہیں تب یہ بولنا شروع کر دیتے، اے لوگوں، جب نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، جب نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا، تو مان لو نہیں ہے کوئی شفا دینے والا اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی مصیبت دور کرنے والا اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی بیٹا دینے والا اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی مشکل آسان کرنے والا اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی غوث اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی غریب نواز اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی پریشانی دور کرنے والا اللہ کے سوا. اب اسی کلمے کے تشریح میں اب یہ ترجمے لوگوں نے شروع کر دیے، اور یہ ہے سڑک چھاپ ترجمہ. یہ سڑک چھاپ ترجمہ. ارے ہمارا عقیدہ ہے، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی مصیبت دور کرنے والا ہے، اللہ ہی بیٹا دینے والا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی ہر مشکل میں کام آتا ہے. یہ تو ہم سب کا ایک عقیدہ ہے.
متفق عقیدہ. لیکن یہ کہنا غلط کہ جب اللہ ہی بیٹا دے سکتا ہے تو کسی اور سے بیٹا مانگنا شرک. اللہ ہی مشکل آسان کر سکتا ہے تو اللہ کے سوا دوسرے سے مشکل آسان کرنے کی بات کرنا شرک. اللہ ہی مصیبت دور کرنے والا ہے یہ سچ ہے، مگر یہ غلط ہے کہ غیر خدا مصیبت دور نہیں کر سکتا. ارے سب کچھ اللہ کرتا ہے، مگر واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے خاص بنا دیتا. ایک قاعدہ کلیہ ہے، لوگ الٹا سمجھتے ہیں، اس مسئلے کو سمجھا ہی نہیں. سارے انسان حیوان ہیں. بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب یہ علم النحو کا قاعدہ ہے کہ جتنے انسان ہیں وہ حیوان ہیں. یہ تو بالکل صحیح ہے یہ کہنا، لیکن اس کو سن کر کوئی یوں کہہ دے کہ جب سارے انسان حیوان ہیں تو مان لو سارے حیوان انسان ہیں. تو سارے حیوانوں کو انسان ماننا شروع کر دو گے تو گدھا بھی انسان ہو جائے گا. مگر دوستو اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طاقت سے نواز دیتا ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا قرآن کی آیتوں کی طرف آپ کی توجہ لے جاؤں. خدا ہی غیب جانتا ہے، یہ بالکل ہمارا عقیدہ. لیکن اللہ جسے چاہے غیب کی بات بتائے، غیب کا علم سکھائے. آؤ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ سنو. عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ کرتے ہیں اور اسی قرآن میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کہ میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ، تم کیا اپنے گھروں میں کھاتے ہو یا بھویشیہ میں کیا کھاؤ گے. وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور کیا اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو اور بھویشیہ میں کیا جمع کرو گے. عیسیٰ کہتے میں بتا سکتا ہوں. تو بولو یہ غیب ہوا کہ نہیں؟ اور اگر عیسیٰ غیب کی بات بتا دے اور کوئی کہہ دے شیر، تو کیا عیسیٰ خدائی کا دعویٰ کریں گے؟ عیسیٰ پیغمبر ہے، نہ ابن اللہ ہے، نہ اللہ ہے، وہ تو رسول اللہ ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی. وہ بتا سکتا ہے تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہو، وہ بتا سکتا ہے تم اپنے گھروں میں کیا جمع کرتے ہو، آج کیا کھا کر آئے ہو یہ بھی بتائے گا، کل کیا کھانے والے ہو یہ بھی بتائے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت. اور اس میں مضارع کا صیغہ ہے. ہمارے علماء کرام یہاں تشریف فرمائے تاکلون تدخرون. مضارع میں دو ترجمے پائے جاتے ہیں، ورتمان بھی ہے اور بھویشیہ بھی ہے، حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. اور اگر کسی ایک زمانے میں اگر اس کو مخصوص کرنا ہو تو یا تو کہنا پڑے گا ستاکلون، چھوٹا سین لگا دو، یا لتاکلون لام لگا دو. البتہ یاد کریں، لیکن نہ لتاکلون ہے نہ ستاکلون ہے. یعنی ایک زمانے کا ایک زمانے میں مخصوص نہیں، بلکہ تاکلون کہہ کر خدا نے اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ ورتمان حال بھی جانتے ہیں، آنے والا زمانہ بھی جانتے ہیں. بے شمار آپ قرآن شریف کو آپ پڑھتے ہو، سمجھ کے نہیں پڑھتے. سارے عقیدے ہمارے قرآن سے. ولیوں سے مانگنا، ولیوں کے آستانے پر حاضری دینا، ولیوں سے شفا چاہنا، ولیوں سے اولاد مانگنا، یہ بالکل اصول کے ماتے ہیں. اس سے کوئی شرک واقع نہیں ہوتا.
میں آپ کو قرآن کریم کی ایک اور بات کی طرف توجہ لے جاؤں، شفا دینا، بیمار کو اچھا کرنا. کیا اللہ ہی شفا دیتا ہے؟ ہاں اللہ ہی شفا دیتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ اگر تم نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے سے شفا مانگ لی تو شرک، تو آؤ اسی قرآن کے اندر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئیں، روتے روتے یوسف کے ہجر میں، یوسف کی جدائی میں، اپنے بیٹے کے غم میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی، نور چلا گیا، اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، کئی سال گزر گئے. حضرت یوسف تو کنعان سے نکلے، ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، قافلہ نکلا، یوسف کو اٹھایا، مصر میں لے گئے، بڑا کیا، وہاں غلاموں کی طرح رہے، بیچے گئے، ان کی خریدی ہوئی، مصر کے امیر مصر کے دربار میں پہنچ گئے، اور کچھ عرصے کے بعد حالت یہ ہوئی کہ مصر کے شہنشاہ بن گئے، مصر کے سلطان بن گئے. اب یہ ہے مصر میں، باپ ہے کنعان میں. اب ان کے بھائی جب قحط سالی ہوئی، ان کے بھائی مصر میں آئے، یوسف پہچان لیے کہ یوسف نے دیکھا میرے ہی بھائی ہیں، بلا لیا، قریب بلایا، پوچھا تم نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں. کہا میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس نے مجھے تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا. کہا یوسف؟ ہاں بالکل میں یوسف ہوں. سب گلے ملے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا کہ ابا جان کی طبیعت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت کیسی ہے؟ تو بھائیوں نے بتایا، اے بڑے بھائی، اے یوسف، تمہارے غم میں، تمہاری جدائی میں، تمہارے ہجر میں باپ کی آنکھیں چلی گئی، روتے روتے نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے. جب یوسف علیہ السلام نے سنا کہ میرے باپ اندھے ہو گئے ہیں تو حضرت یوسف کا یہ عمل دیکھو، قرآن کریم بیان کرتا ہے، اپنا قمیص اتارا، اپنا قمیص اتارا، اور قرآن کریم بیان کرا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقی علی وجہی ابیۃ بصیرا. میری قمیص کو لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دینا، روشنی آ جائے، دیکھتے ہو جائیں گے. اب بولو یہاں پر کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں چلتے چلتے ایک نقطہ بیان کر دوں کہ حضرت یوسف نے جب سنا کہ میرے باپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے تو ایک طریقہ اور بھی تھا، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے، اللہ سے دعا کر لیتے، اے اللہ میرے باپ کی آنکھوں کی روشنی کو پلٹا دے، وہ اندھے ہو گئے ہیں، ان کی آنکھوں میں نور عطا فرما. تو حضرت یوسف اگر مصر میں دعا کر دیتے فوراً قبول ہو جاتی، یوسف علیہ السلام کی آنکھ میں روشنی آ جاتی، یوسف دیکھتے ہو جاتے. مگر یوسف نے دعا نہیں کی. حالانکہ دعا بڑی جلدی کام کرتی. ہمارا ایمان بولتا ہے، ہمارا یقین بولتا ہے، ہمارا ایمان بولتا ہے کہ اگر مصر میں حضرت یوسف دعا کر دیتے، اے اللہ میرے باپ کی آنکھ کی روشنی پلٹا دے، فوراً پلٹ آتی، ایک منٹ بھی نہیں لگتی. کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. حضرت یوسف دعا کر دیتے تو وہ آنکھ کی روشنی پلٹ آتی. مگر یوسف نے دعا نہیں کی، اپنا قمیص اتارا. اب یہ تو لیٹ والی بات ہوئی نا، یہ تو قمیص ابھی بھائیوں کو دیا، وہ تھوڑے دنوں مصر میں رہے گی، پھر بھائی سفر کریں گے، مصر سے نکلیں گے، کئی دنوں کا پیدل سفر ہوگا، کئی مہینوں کے بعد کنعان پہنچیں گے، پھر گھر پہنچیں گے، باپ کے سامنے جائیں گے، پھر ان کی آنکھ پر قمیص رکھا جائے گا، تب روشنی آئے گی. مگر یہاں دعا میں تو اتنی جلدی کام ہو جاتا، ہاتھ اٹھا دیتے، دعا کر دیتے، وہاں روشنی آ جاتی. اتنا آسان کام اتنا مشکل کیوں بنایا؟ اتنی جلدی ہونے والا کام اتنے لیٹ سے کیوں کرایا؟ آؤ یوسف علیہ السلام سے پوچھو، اے نبی اللہ، اے رسول اللہ، اے اللہ کے بہترین پیغمبر، آپ ہاتھ اٹھا دیتے، دعا قبول ہو جاتی، فوراً باپ کی آنکھ کی روشنی
روشنی پلٹ آتی، آنکھوں میں نور آ جاتا، یہ آپ نے کیا کیا؟ اپنا قمیص کیوں بھیجا؟ کتنے مہینے بعد پہنچے گی، کتنے دنوں کے بعد پہنچے گی، کتنا ٹائم نکل جائے گا؟ ارے یہاں ہاتھ اٹھا دیتے، دعا ہو جاتی، روشنی آ جاتی، اتنی دیر کیوں کی آپ نے؟ تو دوستو آج بھی جواب ملے گا، اے نادانو، ہم دعا بھی کرتے تو آنکھ میں روشنی آ جاتی، مگر اپنا قمیص اس لیے بھیجا تاکہ 14ویں صدی کے ملاؤں کو یہ درس ملے کہ بزرگوں کی دعائیں بھی کام دیتی ہے اور بزرگوں کے تبرکات بھی کام دیتے ہیں، بزرگوں کے تبرکات بھی کام دیتے ہیں۔ ذرا سا خیال کرے تو شفا ملی کہ نہیں؟ وہ قمیص جب گئی مہینوں کے بعد پہنچی اور حضرت یعقوب کی آنکھ پر رکھی گئی، فوراً شفا، اچھے ہو گئے۔ لیکن ایک مزے کی بات بتا دوں چلتے چلتے کہ حضرت یوسف کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تب یعقوب کو پتا نہیں چلا، کیونکہ بھائیوں نے جھوٹی اسٹوری بیان کر دی۔ جب باپ نے پوچھا یوسف کہاں گئے؟ کہا حضرت جنگل میں گھوم رہے تھے، ایک بھیڑی آیا، یوسف پہ حملہ کیا، یوسف کو پھاڑ لیا، کھا گیا، اور وہ بھیگی ہوئی قمیص خون میں لت پت لے کر کے آئے، ایک جانور کے خون میں لت پت کر کے کہ دیکھیے یہ ہے قمیص۔ یعقوب نے مان لیا، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کنویں میں یوسف ہے، انہوں نے ڈال دیا، تب پتہ نہیں چلا، حالانکہ کنواں تو پاس میں تھا، گاؤں کے باہر نکلو جنگل میں کنواں۔ تو جھوٹی اسٹوری بیان کی بھائیوں نے، اس وقت یعقوب نے مان بھی لیا، یعقوب علیہ السلام نے مان بھی لیا، دیکھو خدا کی قدرت۔ لیکن جب مصر میں یوسف نے اپنا قمیص اتارا اور بھائیوں کو دیا تو ابھی تو وہ قمیص مصر میں تھا اور یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے۔ جیسے ہی بھائیوں کے ہاتھ میں یوسف کا قمیص آیا تو کنعان میں یعقوب کی زبان سے یہ نکلا، انی لاجید الریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ذرا دیکھیں آپ کے وہاں کنویں میں جب ڈالا تب پتہ نہیں چلا اور قمیص کا پتہ چل گیا کہ خوشبو آ گئی۔ یہ سارا معاملہ رب کائنات کا ہے، خدا جب چاہے طاقت دے، جسے چاہے طاقت دے، جب چاہے طاقت چھین لے، جب چاہے طاقت عطا کر دے۔ جب کنویں میں ڈالا تب رب نے یہ نہیں چاہا کہ باپ کو پتا چلے، کیونکہ کنویں والی بات اگر یعقوب کو پتا چل جاتی تو یعقوب کیا کرتے؟ بیٹے کا غم تھا، بیٹا پیارا تھا، آتے کنویں سے بیٹے کو نکالتے، گھر جا کر سلا دیتے، مگر خدا تو یہ چاہتا تھا کہ نہیں، یعقوب کو پتا نہ چلے کہ کنویں میں یوسف ہے، جھوٹی اسٹوری پہ ان کو ایمان آ جائے، یقین آ جائے، کیونکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے قافلہ نکلے، یوسف کو اٹھا لے، مصر میں یوسف پہنچ جائے کسی بھی بہانے سے، اور وہاں بڑے ہوں اور وہاں شہنشاہ بنے، بادشاہ بنے، اور پھر دین کا کام انجام دے، اسلام کا کام انجام دے، تبلیغ دین کا کام انجام دے، ہمارا پیام مصر والوں کو پہنچائے۔ تو اسلام پھیلانا مقصد تھا تو کنویں والی بات نہیں بتائی، اور جب اسلام پھیل گیا تو یعقوب کو بتا دیا۔ ایسا تصور کرے خدا جب چاہے طاقت دے، جب چاہے طاقت لے، تو شفا دینا، اس قمیص نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں شفا دی۔ وہ تو قمیص تھا، اور اگر شفا مانگنے سے کوئی خدا ہو جاتا ہے تو کیا وہ قمیص خدا ہو گئی؟ اور اگر قمیص کو خدا کہو گے تو پہننے والے کو کیا کہو گے؟ ارے وہ ایوب علیہ السلام کو بھی بڑی تکلیف ہوئی، بیماریاں ہوئی، اللہ نے جب تک چاہا وہ بیمار رہے، پہلے سب کچھ تھا، مال دولت متاع دنیا جائیداد ملکت بیوی بچے، اور جب امتحان شروع ہوا سب چلا گیا۔
جائیداد چلی گئی، ملکت چلی گئی، مال چلا گیا، پیسہ چلا گیا، دولت چلی گئی، بیوی چلی گئی، غلام چلے گئے، نوکر چاکر چلے گئے، کوئی نہیں، اور بیمار۔ رب نے جب تک چاہا ایوب علیہ السلام بیمار رہے، لیکن جب رب نے چاہا کہ اب ان کو شفا ملے تو کیسے شفا دی خدا نے؟ شفا کیسے دی؟ دیکھو خدا کیسے کرم کرتا ہے، جب چاہتا ہے بیماروں کو شفا دینا، کیسے شفا عطا فرماتا ہے۔ وذکر عبدنا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ حضرت ایوب پر بیماری آئی اور جب اللہ نے چاہا کہ ان کو شفا ملے تو خدا نے ایوب سے فرمایا ارکض برجلک، اے ایوب اپنی ایڑیاں رگڑو، زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑو۔ انہوں نے ایڑی رگڑی، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، پانی نکل آیا زمین سے۔ خدا نے فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ نہانے کے بھی لائق ہے، یہ پینے کے بھی لائق ہے۔ اے ایوب اسی پانی کو پی لو، اسی پانی سے نہا لو، شفا ہو جائے گی۔ ایوب نے اسی پانی کو پیا، اسی پانی سے نہایا، شفا مل گئی۔ خدا نے جب شفا دینا چاہیے تو اسی پانی سے خدا شفا دے رہا ہے جو انہی کے قدم کی برکت سے نکل رہا ہے، انہی کے قدموں کی برکت سے نکلا تو شفا تو خدا ہی دیتا ہے، مگر خدا چاہے تو پانی کے قطروں سے شفا مل گئی۔ تو کیا پانی کے قطروں کو خدا کہو گے؟ اور اگر یہ قطرے خدا ہو گئے تو جس نے ایڑیاں رگڑی اسے کیا کہو گے؟ خدا ہی سب کچھ کرتا، مگر خدا جب چاہے جیسے چاہے شفا عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک دعویٰ اور کرتی، عیسیٰ علیہ السلام اسے قرآن میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں اچھا کر سکتا ہوں معذرات اندھوں کو، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں اچھا کرتا ہوں کوڑ والوں کو، سفید داغ والوں، اور یہ کہہ کر غضب کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نے وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں اللہ کے حکم۔ تو اگر مادرزاد اندھے کو اچھا کرنے سے کوئی خدا ہو جائے، اگر سفید داغ والوں کو، کوڑ والوں کو شفا دینے سے کوئی خدا ہو جائے، اگر مردے کو زندہ کر دینے سے ہی کوئی خدا ہو جائے تو کیا عیسیٰ خدا ہو گئے؟ عیسیٰ خدائی کا دعویٰ کرنے نہیں آئے تھے، رسول ہونے کا دعویٰ کرنے آئے تھے۔ رسول ہو کر کے دعویٰ کر سکتے میں اچھا کر سکتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، میں اچھا کر سکتا ہوں برس والوں کو، میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، تو پتا چلا کہ جو شفا دینے کا دعویٰ کر سکتا ہے اس سے شفا مانگی بھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہوگا۔ ہم اگر جو بھی کرے گا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، یہ باذن اللہ عیسیٰ نے کہا، میرے نبی بھی جب مردہ زندہ کرتے تم باذن اللہ، غوث اعظم نے جب مردے زندہ کیے کیا کہا؟ تم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے۔ باذن اللہ کا شبد انہوں نے پہلے کہا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ مردوں کو زندہ کرنا، یہ برس والے کو ٹھیک کرنا، یہ مدرسہ دندوں کو اچھا کرنا، یہ ہمارے دست قدرت میں نہیں ہے، یہ ہماری طاقت نہیں ہے، یہ ہمارا پاور نہیں ہے، کرتے ہم ہیں، طاقت خدا کی، یہ خدا کی عطا سے ہم کرتے ہیں، خدا کے فضل سے کرتے ہیں، خدا کی اجازت سے کرتے ہیں۔ اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پتہ بھی نہیں لے۔ ذرا سا تصور کریں، وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تو مردہ کیسے زندہ کرتا ہے، تو کہا 4 پرندوں کو پکڑو، کاٹو، ذبح کرو۔
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل من كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، چاروں کو کاٹ کر قیمہ کر کے رکھ دو، پھر اپنے گھر پہ کھڑے ہو کے بلاؤ، یہ دوڑتے ہوئے آئے اور آگے دوڑتے ہو تو مردوں کو زندہ کر۔ حضرت غوث اعظم نے، یہ تو نبیوں کی بات ہے، میں صرف آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ سب کچھ خدا کرتا ہے مگر خدا جسے چاہے یہ طاقت عطا فرمائے۔ بیٹا دینا، کیا خدا کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا؟ حضرت بی بی مریم مسجد اقصی میں عبادت گزار کنواری، حضرت جبرائیل ان کے کمرے میں پہنچ گئے، جبرائیل ان کے کمرے میں پہنچ گئے انسانی روپ میں۔ بی بی مریم گھبرائی، پریشان ہو گئی کہ یہ اجنبی میرے کمرے میں کیسے آیا؟ جب یہ گھبرائی تو جبرائیل کہتے ہیں اے مریم مت گھبرا، مت گھبرا، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تیرے رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، رسول ہوں۔ اور کیوں آیا ہوں؟ لے اہبا لک غلامن زکیا، تاکہ میں دوں تجھے ستھرا بیٹا، میں دوں تجھے ستھرا بیٹا، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہ تو ڈائریکٹ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، میں دینے والا ہوں، میں بیٹا دینے والا ہوں۔ تو اگر غیر خدا بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کر سکتا ہے تو اس غیر خدا سے بیٹا مانگا بھی جا سکتا ہے۔ کیا کیا ایک انگلی مبارک آپ نے مریم کی شکم پر رکھی، فوراً حمل قائم، فوراً 9 مہینے کا پیریڈ بھی ختم، 9 مہینے ہی نہیں گزرے، اچانک شکم حمل قائم ہو گیا، اور اس کے بعد فوراً بچے کیا درد شروع ہوا۔ دیکھو اللہ کیسے بیٹا دیتا ہے، اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کی آدم کو پیدا کرے، اللہ چاہے تو بغیر باپ کی عیسیٰ کو پیدا کرے۔ فوراً حمل ٹھہرا، فوراً درد زا شروع ہوا، گھبرا گئی، پریشان ہوئی، یہ کیا ہو گیا؟ میں تو ابھی کنواری ہوں، لوگ مجھے دیکھیں گے، میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو؟ راتوں رات نکل گئی، مسجد اقصی کے اس کمرے سے نکل گئی سیدھی جنگل میں، گھبرا رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، اے اللہ لوگ کیا کہیں گے، میری شادی نہیں ہوئی، میں کنواری ہوں، یہ بیٹا پیدا ہونے کی، ارے اس سے پہلے تو ہائے ہائے میں مر جاتی، اتنی گھبرائی، اتنی پریشان ہوئی، فنادیٰ من تحتہا، جب بہت گھبرائی، بہت پریشان ہوئی تو فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ مریم ایک آواز آئی، ہم نے ندا دی، مت گھبرا، تو پریشان ہو رہی ہے مریم، اللہ کا زمین قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھ تیرے قدم کے نیچے تیرے رب نے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ بہوزی لے کے بجیزی نخلقی تو ساقی نہ لے کے رتمن جنیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کیسے بیان فرماتا ہے؟ سوکھا تنا کھجور کا، سوکھا کھجور کا تو سوال ہی نہیں، پتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ایک سوکھا تنا کھجور کا وہاں تھا، تو خدا نے فرمایا وہ اسی لے بجیزی نخلقی تو ساقی نہ لے کے رتبن جنیا، یہ سوکھے تنے کو ذرا ہاتھ لگا۔ مریم نے ہاتھ لگایا، ہرا بھرا جھاڑ ہو گیا، کب ذرا ہلا دے، ہلا دیا، پکی ہوئی کھجور ٹپکنے لگی۔ اب خدا ہی درخت کو زندہ کرتا ہے، خدا ہی درخت کو ہرا بھرا کرتا ہے، خدا ہی درخت سے پھل پکاتا ہے، خدا ہی اس کھجور کو میٹھی کرتا ہے، مگر خدا نے کیا کہا؟ تو ہاتھ لگا۔ ارے سب کچھ میں ہی کرتا ہوں، مگر ذرا تو ہاتھ لگا دے، تو ہاتھ لگا، تاکہ ہم دو کو سبق ملے کہ سب کچھ خدا کرتا ہے، مگر ان ہاتھوں کی برکت سے کرتا ہے جو اس کے ہوتے ہیں۔ بھائی تمہارے گھر میں کوئی فقیر آ جائے تمہارے دروازے پہ،
اکثر یہ لوگوں کی عادت ہے، فقیر کو کچھ دینا ہے تو چھوٹا بیٹا پوتا نواسا گھر میں ہے، 5 روپے اس کو دیا، بیٹا دے کیا؟ تو چھوٹا بیٹا آپ کا چھوٹا بچہ 5 روپے لے کے دروازے پہ آئے گا فقیر کے ہاتھ میں، آپ بھی اٹھ کر دے سکتے ہو، یہ بیٹے کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ بڑا پیارا بیٹا ہے، بڑا لاڈلا بیٹا ہے، بہت چاہتا ہوں، ارے میں ہی دوں گا، پیسہ میرا ہوگا، ہاتھ اس کا ہوگا۔ رب کہتا ہے نادانو، کائنات میری ہے مگر لینے کے لیے وہ ہاتھ چاہیے جو ہمارے محبوبوں کا ہاتھ ہو، ہمارے ولیوں کا ہاتھ ہو۔ مجھ سے ہی ملے گا مگر ان کے دربار سے ملے گا۔ فکولی واشربی وقرری عینا، خدا نے فرمایا مریم کو یہ پکی ہوئی کھجوریں جو گری ہیں تو فکولی واشربی، یہ کھجور کھا لے اور یہ جو پانی جا رہا ہے اس کو پی لے، وقرری عینا، تجھے سکون مل جائے گا، قرار آ جائے گا۔ حضرت بی بی مریم نے وہ کھجور کھائی اور اس پانی کو تھوڑا پیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، سکون مل گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اب لے کر سے آئی شہر میں، پھر میں گوئیاں شروع ہو گئی، کہاں سے لائی؟ تیری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، تو کنواری۔ لوگ جمع ہو گئے، یہ مریم یہ بیٹا تو کہاں سے لائی؟ یہ کس کا ہے؟ کہا میرا۔ کہ تیرا ہوا کیسے؟ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، اس کا باپ کون؟ تو بی بی مریم نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی سے پوچھو۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی سے پوچھو۔ تو کیا یہ بولے گا؟ کہاں بولے گا، تم پوچھو۔ اور جب لوگوں نے بچے سے پوچھا اے بچے تو کہاں سے آیا، تو کون ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے کے عالم میں ماں کی گود سے بولتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور کتاب عطا فرمائی۔ خدا کی شان دیکھو، بچوں سے گواہی دلوا رہا ہے۔ 2-3 موقع ایسے آئے کہ جب خدا نے بچوں سے گواہی دلوائی۔ ایک تو یہ بی بی مریم پر جب آروپ لگا، الزام لگایا، تو بچے، حضرت عیسیٰ تو بچے ہی تھے نا، تو انہوں نے گواہی دی۔ خدا نے عیسیٰ کی زبان پر گواہی دی کہ میری ماں نردوش ہے، بے قصور ہے، اس پر یہ الزام غلط ہے، یہ پاک ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبوت عطا فرمائی ہے مجھے خدا نے اور کتاب دی۔ بچے سے گواہی دی۔ یوسف علیہ السلام پر بھی آروپ لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب وہ امیر مصر کی رانی مہارانی زلیخا فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، تو ایک دن پکڑا یوسف کو اور لے گئی محل میں، کمرہ در کمرہ، حجرہ در حجرہ، ایک کے بعد ہر کمرے کو بند کرتی ہوئی، مقفل کرتی ہوئی، تالا لگاتی ہوئی، پھر اندر والے کمرے میں اس کو بند کیا، پھر اندر والے کمرے میں اسے بند کیا، 12 کمرے، آخری کمرے میں لے کر چلی گئی یوسف کو زلیخا۔ اور قرآن شریف اس کو بھی بیان کرتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا اور یوسف بھی زلیخا کا ارادہ کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر یوسف نے اس وقت خدا کا برہان نہ دیکھ لیا ہوتا۔ یوسف نے خدا کی دلیل دیکھ لی، خدا کا برہان دیکھ لیا، 12ویں کمرے میں کوئی نہیں، فطرت دونوں پہ غالب، لیکن
خدا کا قرآن کہتا ہے کہ زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا، یوسف بھی زلیخا کا ارادہ کر لیتے اگر رب کا برہان نہ دیکھ لیتے۔ وہ کیا تھا رب کا برہان؟ وہ کیا تھی رب کی دلیل؟ تو مفسرین کرام کہتے ہیں یوسف نے اس کمرے میں اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ یعقوب وہاں پہنچ گئے اور اشارہ کرتے کہتے بیٹا ایسا کام نہ کرنا، ہرگز نہ کرنا۔ باپ نے روکا، یوسف بھاگے۔ اب بولو کہاں کنعان، کہاں مصر؟ کنعان سے باپ نے دیکھ بھی لیا، باپ پہنچ گئے۔ ارے نادانو، جو یعقوب اپنے بیٹے کو بچانے مصر جا سکتے ہیں تو نبی اپنی امت کو بچانے یہاں آ سکتے۔ بھاگے یوسف، بھاگے پیچھے پیچھے زلیخا۔ اب کمرے بند تھے، دروازے تالے لگے تھے، ہر تالا کھلتا گیا، ہر دروازہ کھلتا گیا، بھاگتے گئے، دروازے کھلتے رہے، بھاگتے رہے، آ گئے باہر، زلیخا بھی باہر، لوگ جمع ہو گئے۔ زلیخا نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری رسوائی ہو، اس نے ڈائریکٹ آروپ لگا دیا حضرت یوسف پر، اس نے مجھ پہ ریپ کرنے کی کوشش کی، اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ یوسف کہتے ہیں میں تو نردوش ہوں، مگر وہ مہارانی، دربار بھرا ہوا، امیر مصر کی بیوی کی عزت کا سوال، سب چپ، سب خاموش، یوسف اکیلے پڑ گئے۔ امیر مصر نے کہا یوسف اگر تم نردوش ہو، بے قصور ہو تو گواہی لاؤ۔ تو یوسف نے دیکھا چاروں طرف کہ سب ان کے ہی، میری گواہی کون دے گا؟ اور کوئی تھا بھی نہیں۔ تو وہاں جھولے میں ایک بچہ سو رہا تھا، دودھ پیتا بچہ۔ تو یوسف نے کہا یہ بچہ میری گواہی دے گا، یہ بچہ میری گواہی دے گا۔ تو لوگوں نے بچے سے پوچھا تو گواہی دے گا؟ تو بچہ بول پڑا جھولے کے اندر۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها۔ بچے نے کہا ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ بچہ جھولے سے بولتا ہے کہ اس میں کیا فیصلہ تو اسی میں ہو جائے گا، اس کا قمیص دیکھ لو۔ یوسف کا قمیص دیکھو کہاں سے پھٹا ہے، آگے سے کہ پیچھے سے؟ ان کا نا قمیص ہو خود من قبول، اگر آگے سے پھٹا ہے فصدقت، زلیخا سچی ہے، وہو من الکاذبین، یوسف جھوٹے ہے۔ قمیص آگے سے پھٹا ہے یوسف کا تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹے ہے۔ اور ان کا نا قمیص ہو خود من قبول فصدقت وہو من الصادقین، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے۔ کیا خلاصہ کیا ہے قرآن نے۔ ارے جب کوئی جینٹس لیڈیز پہ اٹیک کرے گا، مرد عورت پہ، اور عورت بچنے کی کوشش کرے گی تو اس کا قمیص ہاتھ میں آ جائے گا تو وہ قمیص پھٹ جائے گا، آگے سے پھٹے گا مرد کے لڑنے میں۔ اور اگر مرد بھاگ رہا اور عورت نے حملہ کیا تو پیچھے سے قمیص پھٹے گا، آگے سے نہیں۔ یوسف کا قمیص دیکھ لو، آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے؟ لوگوں نے قمیص دیکھا تو پچھلا حصہ پھٹا تھا، کہا یوسف نردوش سے زلیخا قصوروار۔ اب آپ سوچو یاسین بھائی کہ اس زمانے میں بھی کچھ اور کہتے تھے، تو آج ہو تو کیا تعجب ہے، آج ہو تو کیا حیرت ہے۔ مردوں پہ بھاری پڑنے والی عورتیں، وہ تو ایک سچی دیوانی تھی زلیخا، وہ عاشق تھی، مگر خدا کے حسن کی عاشق تھی۔ وہ نور جو پیشانی یوسف میں چمک رہا تھا،
زلیخا کی سرخامنی آج کی عورتوں سے مت کرنا، اور یہ سمجھنا بھی مت، پھر تو اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا، اور اس کا عشق دیکھو کیسی عاشق تھی وہ یوسف کی، کہ جب اس کو وہاں سے نکال دیا جنگل میں چلی، جھوپڑی میں رہنے لگی، کئی لوگوں نے نکاح کے اعلان پیغام دیے مگر اس نے قبول نہیں کیا کہ میں تو یوسف کی ہو گئی، بھلے وہ مجھے قبول نہ کرے مگر میں اپنے دل سے یوسف کو قبول کر لیا۔ بوڑھی ہو گئی، بوڑھی، دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جب مصر کے بادشاہ بن گئی یوسف تو خدا نے یوسف کو حکم دیا جاؤ جنگل میں، ہم نے زلیخا کو تمہارے لیے جوان بنا دیا، اس سے نکاح کر لو۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے نکاح کیا حضرت زلیخا سے، بوڑھی تھی، خدا نے نوجوانی عطا فرمائی۔ تو عشق کرو تو ایسا کرو کہ بوڑھاپے میں بھی کام آ جائے۔ بھائی لیلا کو چاہنے والے تو ہزاروں تھے، محل کے چاروں طرف دیوانے کھڑے تھے، ہماری لیلا، ہماری لیلا۔ تو نوکرانی نے جا کر کہا لیلا تیرے تو بہت عاشق ہیں۔ کیا عاشق ہے؟ ہزاروں کا ٹولہ۔ لیلا کہتی ہے ہزار ہے، کہ ہزار سے بھی زیادہ ہوں گے؟ اچھا ایک کام کرو، ہمارے تمام دیوانوں کے لیے حلوہ بناؤ، بھیجو۔ ہمارے دیوانے ہمارے دروازے پہ آ کے کھڑے ہیں، بریانی بناؤ۔ خوب بریانی کھلائی اور خوب حلوے کھلائے، سب کھا لیے، دیکھ صاحب نوکرانی آئے، کیا سب نے کھا لیے؟ کھا لیے، اب ایک اور کام کرو، پلیٹ لے جاؤ، چاقو لے جاؤ، اور کھڑے ہو کے اعلان کر کے جو لیلا کا سچا دیوانہ ہے تو اس دیوانے کے بدن کی بوٹی لیلا نے مانگی، جاؤ ایک بوٹی، 1 انچ کی بوٹی۔ جب نوکرانیوں نے آ کے اعلان کیا تو میدان ایسے صاف ہو گیا جیسے آج نیاز کھا کے صاف ہو جاتا ہے۔ کوئی دیگے دھونے والا نہیں، کوئی تھال اٹھانے والا نہیں، کیا دیوانے تھے، ایک بھی نہیں ملا، میدان صاف۔ ایک بوڑھا لاگر کمزور بیچارہ دور پڑا تھا، اس کو تو حلوہ بھی نہیں ملا تھا، نیاز تو دوسرے کھا گئے، وہ بیچارہ لنگڑا لولا آدمی کیا جاتا قریب، بھیڑ میں اس کے ہاتھ میں کہاں تھال ملتا، وہ اکیلا بیچارہ پڑا تھا۔ تو اس نے نوکرانی کو اشارہ کیا، ادھر آؤ میرے قریب، میں تیرے پاس نہیں آ سکتا، تو یہاں، تو وہ اٹھ کر کے آئی۔ کیا بات ہے، کیا اعلان کیا تو نے؟ کہا جو لیلا کا سچا دیوانہ ہے اس کے بدن کی بوٹی مانگی ہے لیلا نے۔ اچھا ایک کام کر، میرے بدن میں 360 انگ ہے، بالوں سے لے کے تلوے تک پورا بدن لیلا کا ہے، میری جان لیلا کی ہے، میری روح لیلا کی ہے، اب کون سے حصے کی بوٹی مانگی ہے مجھے کیا معلوم، جا کے پوچھ کے آ کہ شریر کے کس انگ کی بوٹی تو چاہتی ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ دل چاہتی ہے ابھی نکال دو، جگر چاہتی ہے ابھی نکال دو، آنکھیں چاہتی ہے ابھی نکال دو، دل دماغ میں دینے کو تیار ہوں، تو پوچھ کر کے آ۔ تو جب اندر گئی لیلا کو کہا، لیلا نے کہا کہ ہوا کیا؟ کہا میدان تو صاف ہو گیا، کوئی جھاڑو دینے والا وہاں نہیں، یہ ہڈیاں یوں پڑی ہوئی، مگر ایک کمزور بیچارہ پڑا ہے، اس نے کہا کہ بول کیا؟ میں سمجھ گئی وہی تیرا سچا دیوانہ جس کو حلوہ بھی نہیں ملا، بریانی کا تھال بھی جس کے نصیب میں نہیں آیا، مگر وہ پڑا ہے، اس نے پوچھا کہ بول کیا چاہتی ہے؟ تو لیلا کہتی ہے نہیں، میں کچھ چاہتی تو نہیں ہوں، تجھے دکھانا چاہتی ہوں کہ سچا دیوانہ کون ہے، سچا چاہنے والا کون ہے، سچا عشق رکھنے والا۔ تو حلوے والے دیوانے نہ بنو، قربانی دینے والے دیوانے۔
حلوے کھانے کے لیے خواب بھی ایسے دیکھتے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ تھا. 3 دوست سفر کے لیے نکلے، یہودی، عیسائی اور میاں بھائی. دن بھر سفر کیا، رات میں دھرم شالہ میں ایک روم لیا اور سو گئے. کھانے کا کچھ تھا نہیں یاسین بھائی، بھوکے تھے. بازو والے کمرے میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کو ترس آیا کہ بیچارے پردیسی، اللہ ان کو کچھ دوں. تو تھوڑا حلوہ بنایا تھا تو تھوڑا بچا تھا، کٹوری میں لے کر کے آئی، کہا لو یہ حلوہ تم تینوں کھا لو. کٹورا ایک تھا، کھانے والے 3 تھے. تینوں سوچتے ہیں کہ اگر ہم تینوں کٹورے پر ٹوٹ پڑیں گے تو کٹورے کی بھی طبیعت بگڑ جائے گی. تو ایسا کوئی آئیڈیا نکالو کہ ایک ہی آدمی کھائے اور 2 کو برا بھی نہ لگے. خوشی خوشی کہہ دے ہاں تیرا حق ہے تو کھا جا. تو ایک کھائے گا تو تھوڑا سکون ملے گا. تو ہمارے بھائیوں کے پاس آئیڈیا اچھے ہوتے ہیں. ایک بھائی ہمارا آگے بڑھا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. تو یہودی عیسائی پوچھتا ہے کیا آئیڈیا ہے؟ کہ اس کو ایسے ہی رہنا دو، پھر سو جاؤ، پھر خواب دیکھو، صبح اٹھو اور جس کا خواب سب سے اچھا ہو وہی حلوہ کھائے. وہ دونوں بیچارے سو گئے کہ یار تیرا آئیڈیا بہت اچھا ہے. ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ جو آئیڈیا دیتا ہے اس نے فری میں آئیڈیا تھوڑی دیا ہے. اس نے سوچ سوچ کے آئیڈیا دیا کہ میں کیا دیکھوں گا پھر میں آئیڈیا بتاؤں. بغیر اللہ کے کوئی آئیڈیا تھوڑی دیتے. خود کا لا پہلے دیکھیں گے کہ میری ٹکا کتنے نکلے. وہ دونوں سو گئے. صبح ہوئی، یہودی اٹھا، اس نے عیسائی کو اٹھایا، بول خواب بیان کر. خواب؟ ارے تھوڑے دانتوں پڑھ کر، ارے پہلے خواب برش کر لو، ارے خواب بول. دانتوں پاتا ہوں بعد میں، برش بعد میں، حلوہ بول. پہلے وہ حلوے کا سوال ہے نا، خواب بول. یہودی کہتا ہے یار حلوے کا معاملہ ہے تو خواب تو کوئی چھوٹا موٹا تو ہونا نہیں چاہیے. تو سب سے بڑا خواب تو یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے. موسیٰ علیہ السلام کہاں میرے خواب میں آئے؟ وہ جن پر توریت اتری کیا وہی؟ ارے وہ جو جن کی دعا سے فرعون غرق ہو گیا، ہاں وہی. پھر اس نے سوچا یہودی نے کہ ابھی تھوڑے مارک کم پڑتے ہیں، کہ اس کو 2 باتیں اور میں بڑھا دوں. کہ موسیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا توڑ پر لے گئے. موسیٰ بھی بے مثال، توڑ بھی بے مثال، کیونکہ حلوے کا سوال کوئی چھوٹی موٹی تھوڑی چھوڑے گا. ابھی عیسائی تو بولتے نا کیا خواب دیکھا. عیسائی سوچتا ہے کم از کم لیول پہ ایک ہونا چاہیے. چلو تھوڑی مارک زیادہ نہ ملے پر اس کے جتنے مارک ملے اتنے تو مارک میرے ہونے چاہیے. کہ تیرے خواب میں موسیٰ ہے، میرے خواب میں عیسیٰ ہے. کون عیسیٰ؟ وہ جن پر انجیل اتری. اچھا پھر سوچتا ہے کہ اب زمین پر دوسرا تور تو ہے. اس کو تو تور پر لے گئے تھے، کہیں آسان ہو کہ 4 مارک اس کو زیادہ مل جائے تور کی وجہ سے. اس نے سوچا یہاں کی بات ہی مت کرو. کہا عیسیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا، 4 آسمان پر لے گئے. ہمارا بھائی ابھی تک پڑا تھا، اٹھا ہی نہیں تھا. کہ اس کو تو اٹھاؤ یار. یہ گھر پہ بھی 10 بجے تک پڑا رہتا ہے، 2 بجے تک چوک میں بیٹھ رہتا ہے. پولیس والی سیٹیاں مارتے رہتی ہے، بھاگتا ہے پھر آ جاتا ہے. 4 بجے گھر جاتا ہے. گھر والے تو سو جاتے ہیں، باہر چارپائی ڈالی ہوئی رہتی ہے کہ آئے گا تو سو جائے گا. گھر والے تو دروازہ بند کر کے سو جاتے. یہ چارپائی بچھاتا ہے، گدڑی بچھاتا ہے، سوتا ہے. 10 منٹ میں گلی کا کتا بھی ساتھ میں. اور 10 بجے تک پڑا رہتا ہے. اس کو اٹھاؤ. ارے بھائی تو نے کوئی خواب دیکھا؟ تو ہمارا بھائی بولتا میں نے بھی دیکھا. اچھا اور کھلی آنکھ سے دیکھا. کھلی آنکھ سے.
ہاں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو آنکھ کھلی رکھ کے دیکھے جاتے ہیں. ارے چل خواب بیان کر, چاہے آنکھ کھلی ہو پھول ہو, اس سے ہم کو کیا, تو خواب تو بول. ٹھیک 4 بج رہے تھے, 4 آنکھ کھلی تھی. اور آگے جاؤ. کہا ہمارے کمرے میں بھیانک خطرناک لمبا چوڑا قداور آدمی, پڑ چھن, ہاتھ میں اتنا بڑا ڈنڈا, ڈینجر صورت والا کہ دیکھو تو لوگ بھاگ جائے, ڈراؤنی شکل والا ہمارے کمرے میں گھس آیا اور مجھے ڈنڈا مارا. شرم نہیں آتی ابھی تک پڑا ہے؟ ہاں بولو بھائی سب کیا بات ہے؟ کہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ کہ رمضان کا. ٹائم کون سا ہے؟ کہ سحری کا. سحری کا میں پورے گاؤں کو سحری اٹھانے نکلتا ہوں. آج میں نے سنا کہ دھرم شالہ میں ایک بھائی ہمارا آیا ہے. کہا یہ دو, کہا تجھ پہ فرض ہے, اس پر نہیں. تو مسلمان ہے دل کا پکا مومن ہوں. میں نے کہا صاحب میرے پاس سحری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کہا بے وقوف بناتا ہے, حلوہ تو پڑا ہے. وہ دونوں بیچارے چپ چاپ, آشچर्य جنک, آنکھیں پھٹی کے پھٹی, پوچھتے ہاں بھائی پھر کیا ہوا؟ کیا سحری ہو گئی؟ وہ دونوں سوچتے ہیں یار ہم نے تو نہ داتڑ پاتڑ کیا ہے نہ برش کیا ہے, ہم تو خواب کے چکر میں تھے, حلوہ تو یہ کھا گئے. حلوے کا تو خیال ہی نہیں رہا. ایک اشارہ ہے یہاں پر مولا صاحب, ایک اشارہ ہے. ہم تو خواب کے چکر میں تھے, حلوہ تو یہ کھا گئے. یہ دیوبند والے, سہارنپور والے, تھانہ بھون والے, گنگو والے, واپی والے, چھاپی والے, گودرا والے, بروچ والے, مٹلی والا والے یہی سوچتے ہیں آج کہ ہم تو خواب ہی دیکھتے رہے. حلوہ جب برات کا حلوہ تو یہ کھا گئے, عید کی سیویاں یہ کھا گئے, حسین کا کھچڑا یہ کھا گئے, غوث کی بریانی یہ کھا گئے, خواجہ کی کھیر, ہم تو خواب ہی دیکھتے رہے. انہوں نے بھی بہت خواب دیکھے, خوابوں کی بارات نکال دی منصور علی خان نے. پھر دونوں پوچھتے یار تھوڑا دوستی کو نبھانی تھی, تھوڑا اٹھا دیتا, ارے ذرا بلا لیتا, آواز دے دیتا. تو ہمارا بھائی بولتا ہے بہت بلایا, ارے بہت بلایا, تم نے سنا ہی نہیں. کہا کیوں؟ کہا ایک سور پر تھا, ایک چوتھے آسمان پر تھا. بہت بلایا. اب یہاں پر تھوڑی توجہ آپ کی. بہت بلایا, یہ مت سمجھو کہ ہم نے کسی کو نہیں بلایا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے پوری زندگی بلایا. شیر بیچ اہل سنت عصمت علی خان نے بہت بلایا. صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی نے بہت بلایا. صدر الشریعہ امجد علی خان نے بہت بلایا. برہان ملت جبل پوری نے بہت بلایا. مفتی مالوا رضوان الرحمان نے بہت بلایا. مفتی اعظم ہند نے بہت بلایا. آج بھی شیخ الاسلام بلا رہے ہیں, غازی ملت بلا رہے ہیں کہ کہاں کہاں بھاگتے رہو گے, آ جاؤ خواجہ کی چوکھٹ پر, آ جاؤ گنبد خضرا کے نورانی سائے میں. ارے مال چھوڑو, سعودی ریال چھوڑو, مر جاؤ گے. جب مر جاؤ گے یہ مال قبر میں نہیں آئے گا, امینہ کا لال قبر میں آئے گا, عبداللہ کا لخت جگر قبر میں آئے گا.
کہاں کہاں بھاگتے رہو گے؟ نبی کے دروازے پر آ جاؤ، اہل بیت کے آستانے پر آ جاؤ، اللہ کے ولیوں کے دربار میں آ جاؤ، نجات یہاں ملے گی، بخشش یہاں ملے گی، مغفرت یہاں ملے گی۔ اپنے عقیدوں کو سنوارو، بے ایمانوں کی صحبت میں رہ کر کے اپنے عقیدے مت بگاڑو، بد عقیدگی کے کیڑوں کو جنم لینے ہی مت دو۔ مسلمانوں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا تھا، جو تابعین کا تھا، جو تبع تابعین کا تھا، جو ائمہ مجتہدین کا تھا، جو اولیاء کاملین کا تھا۔ الحمدللہ یہی فرقہ ناجیہ، یہ اہل سنت والجماعت، نبی، صحابی، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، الحمدللہ ہمیں یہ عقیدہ بادشاہوں کے مخملی گدوں سے نہیں ملا ہے، خواجہ کی چوکھٹ سے ملا ہے، اجمیری دادا کے مزار سے ملا ہے، اولیاء کے آستانوں سے ملا ہے۔ اسلام ہم کو جہاں سے ملا ہے اسی در پر پڑے رہو تو اسلام زندہ رہے گا۔ زمانے بدلتے ہیں، ہوائیں بدلتی ہے، فضائیں بدلتی ہے، موسم بدلتا ہے، دل بھی بدل سکتا ہے۔ روپیوں اور پیسوں کے چکر میں ایمان خراب ہو جاتا ہے، مگر دوستو روپیہ دولت سب یہیں کے یہیں دھری کے دھری رہ جائے گی۔ مرنے کے بعد ساتھ کیا آئے گا؟ ایمان۔ قبر میں کون آئے گا؟ ایمان۔ قیامت کے دن تمہارے پاس کون رہے گا؟ ایمان۔ حوض کوثر کے ساتھ کون رہے گا؟ ایمان۔ تو ایمان کو اپنے دل میں سجائے رکھو، ایمان کو اپنے سینے میں سجائے رکھو، تو ایمان زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، دین زندہ ہے، مذہب زندہ ہے، تم زندہ ہو، ہم زندے ہیں، اولیاء زندے ہیں۔ اپنے عقیدوں کو بچائے رکھو۔ ارے دوستو، اگر تم کہیں جا رہے ہو اور تمہارے قدم میں کہیں ہیرا آ جائے، لاکھوں روپے کا ہیرا، تو لوگ کتنی فکر کرتے ہیں ہیروں کی، روپیوں کی، کوئی چوری نہ کر جائے۔ گھر میں لے گئے، اندر والا کمرہ، پھر اندر والا کمرہ، پھر تیجوری، تیجوری میں تیجوری، اس کے اندر تیجوری، پھر اندر لاک، پھر اندر لاک، پھر اندر لاک، پھر چور لاک، اس میں روپیہ، پھر اس سے لوگ، بار والا لوگ، دروازہ لوگ، کمرے لوگ، مین گیٹ لوگ، پھر بھی بھروسہ نہیں تو گرچھے کھڑے کر دیے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ ہیرے، یہ موتی، یہ زیور، یہ دولت اس وقت تک تمہارے ساتھ ہے جب تک کہ تم زمین پر مر گئے، سب دھرا کے دھرا رہ گئے۔ لیکن ایمان مرنے کے بعد قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، صراط پر کام آئے گا، میزان پر کام آئے گا، قیامت کے دن کام آئے گا، روز محشر کام آئے گا، جہنم کے دروازے کام آئے گا، ساتھ ساتھ رہے گا۔ اور دوستو، اگر کوئی ایمان والا بدعملی کی وجہ سے دوزخ میں بھی چلا گیا تو ایمان اس کے ساتھ دوزخ میں جائے گا، ایمان اس کے ساتھ دوزخ میں۔ ارے ایمان دوزخ میں اس ایمان والے کے ساتھ پوچھو ایمان سے، تو جنت کی چیز ہے، یہ دوزخ میں اس کے ساتھ کیوں گیا؟ تو وہ اس وقت بھی جواب دے گا کہ اس مومن نے جب دنیاوی جھنجھٹوں میں مجھے نہیں چھوڑا، وہاں کی مصیبتوں پریشانیوں میں مجھے نہیں چھوڑا، تو آج تو یہ تکلیف میں ہے، میں کیوں چھوڑ دوں؟ کتنا اچھا دوست ہے ایمان، کتنا اچھا ساتھی ہے یہ ایمان۔ اس کو ساتھ میں رکھو جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے والا ہے، اس کی فکر کرو جو ہر دم تمہیں کام آنے والا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا،
سب کچھ خدا کرتا ہے، خدا کی ہی کی طاقت ہے، مگر وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، فضل فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کو بھی وہ طاقتیں عطا فرماتا ہے کہ وہ بھی شفا دیتے ہیں، وہ بھی اولاد والا بناتے ہیں، وہ بھی بیٹا بیٹی دیتے ہیں۔ مگر اتنا یاد رکھنا، اللہ کا یہ سب کرنا حقیقت ہے، بندے کا یہ سب کرنا مجاز ہے۔ بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی عالم ہے، خدا بھی عالم ہے، بندہ بھی غیب جانتا ہے، خدا بھی غیب جانتا ہے، بندہ بھی مصیبت دور کرتا ہے، خدا بھی مصیبت دور کرتا ہے، بندہ بھی مشکلیں آسان کرتا ہے، خدا بھی مشکلیں آسان کرتا ہے، بندہ بھی اولاد دیتا ہے، خدا بھی اولاد دیتا ہے، بندہ بھی دافع بنا ہے، خدا بھی دافع بنا ہے، بندہ بھی شافی الامراض ہے، خدا بھی شافی الامراض ہے، بندہ بھی مشکل کشا ہے، خدا بھی مشکل کشا ہے، بندہ بھی غیب جانتا ہے، خدا بھی غیب جانتا ہے، بندہ بھی خبیر ہے، خدا بھی خبیر ہے، بندہ بھی وکیل ہے، خدا بھی وکیل ہے، بندہ بھی بصیر ہے، خدا بھی بصیر ہے۔ فرق یہ ہے، بندے کا یہ سب مجاز ہے، خدا کا یہ سب حقیقت۔ بالکل اردو کی شردو اور گجراتی کی سبراتی کر کے میں نے سمجھایا، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اللہ اس کو سمجھے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اس کو کیا سمجھاؤ گے؟ جو سمجھنے آئے ہیں تو وہ تو سمجھ لیں گے، لیکن جو ضد کرتے آئے کہ ہم سمجھیں گے ہی نہیں، تو اس کو تو کوئی نہیں سمجھے گا۔ وہ ہمارے کسی نواب نے اعلان کیا تھا، معلوم نہیں وہ بالاسور کے نواب تھے کہ اجین کے، انہوں نے اعلان کیا کہ میرا یہ مسئلہ اگر کوئی سمجھا دے گا تو میں اسے پورے گاؤں کی حکومت دے دوں گا۔ جب اعلان کر کے گھر گئے تو بیگم نے کہا ارے تمہیں معلوم نہیں اچھے اچھے عالم گاؤں میں، اچھے اچھے مولانا، اچھے اچھے پنڈت ہے، کوئی بھی آ کر کے تمہارا مسئلہ سمجھے گا، سمجھا دے گا تو حکومت دینا پڑ جائے گی، تم نے ایسا اعلان کیوں کیا؟ تو نواب صاحب کہتے نہیں دینا پڑے گی۔ کیوں؟ میں سمجھوں گا ہی نہیں۔ ارے سمجھوں گا تو دینا پڑے گی، سمجھوں گا ہی نہیں تو ایسا کو اللہ سمجھے۔ ایک فقیر نے ایک آدمی کو پتھر مار دیا۔ فقیر نے، دیکھو لوگ بھی کیسے ہوتے، ایک فقیر نے ایک آدمی کو پتھر مارا، وہ آدمی سیدھا کورٹ میں گیا، وہ پہلے قاضیوں کی کورٹیں چلتی تھی، تو قاضی صاحب کی کورٹ میں گیا، فلاں فقیر نے مجھے پتھر مارا ہے، جج صاحب نے اعلان کیا پکڑ کے لاؤ، سپاہی دوڑے فقیر کو پکڑ کے لائے، پنجرے میں کھڑا کیا۔ جج صاحب نے پوچھا کیا تو نے اس کو پتھر مارا ہے؟ فقیر کہتا ہے ہاں صاحب میں نے مارا ہے۔ کیا یہی پتھر ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں یہی پتھر ہے جو اس کے ہاتھ میں۔ اب جج صاحب سوچتے ہیں کہ اس نے جرم تو قبول کر لیا، کیا سزا دوں؟ فٹیچر حالت میں ہے، کیا اس کو ڈن کروں؟ اب جیسی حالت ہے ایسا ڈن کروں؟ کہ 8 آنے جرمانہ، 8 آنے نکال، اس کو دے جس کو تم نے پتھر مارا ہے۔ تو فقیر نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو روپیہ نکلا، کھلے تھے نہیں، تو کورٹ کے باہر نکلا، دوسرا پتھر اٹھایا اور جج صاحب کو مارا۔ کیا 8 آنے دونوں لے لو؟ تو ایسوں کا فیصلہ بھی مت کرنا، فیصلہ کرنے بیٹھو گے تو دوسرا پتھر تم کو پڑے گا۔ فرش والے تیری شوکت علو کیا جانے، خسرو عرش کے اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ غوث اعظم دستگیر کا مہینہ مبارک ابھی گزرا ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ وہ کیا ادب جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔